ہمارا گھرانہ کوئی بہت اسلامی تو نہ تھا، لیکن میں جو ہی 13 برس کی ہوئی، میری امی میرے لیے ٹوپی والا برقع لے آئی اور بولی، بیٹی آج سے تم نے گھر میں بھی یہ برقع پہن کے رہنا ہے۔ میں کم عمر تھی اور ناسمجھ بھی۔ میں امی سے لڑ پڑی اور بولی، امی آپ خود تو سر پر دوپٹہ لے کر بھی باہر گلی میں جاتی ہیں، کبھی چادر یا برقع نہیں پہنا، تو میں کیوں آپ کی بات مانوں؟ امی ایک دم رو پڑی اور بولی، دیکھو فاریہ، تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے۔ میں چپ کر گئی۔ امی کے آنسو دیکھ کر برقع تو پہن لیا، لیکن گرمی اتنی لگی کہ میں نے امی سے گلہ کیا تو انہوں نے مجھے ٹال مٹول کر کے برقع پہننے پر مجبور کر دیا۔ ابو اس دن رات دیر سے گھر آئے تھے۔ آتے ہی بولے، فاریہ ادھر آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے گرما گرم جلیبیاں لایا ہوں۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر جانے لگی تو امی کی آواز آئی، فاریہ سو گئی ہے۔ ابو بولے، اسے اٹھا کر لے کر آؤ، اسے جلیبی بہت پسند ہے۔ امی نے پھر بہانہ کیا اور بولی، فاریہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ جلدی سو گئی ہے، میں اسے اٹھا نہیں سکتی۔ ابو چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں آئی اور بولی، فاریہ دیکھو، تم باہر نہ نکلنا جب تک تمہارا باپ سو نہ جائے۔ میں غصے سے بولی، آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ میں سو رہی ہوں؟ مجھے تو جلیبی کھانی ہے۔ امی بولی، دیکھو فاریہ، آج کے بعد تو اپنے باپ کے سامنے نہیں آئے گی، نہیں تو میرا مری کا منہ دیکھے گی۔ مجھے یہ مرنے مارنے کی باتوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اب جب بھی ابو شام کو گھر آتے تو امی مجھے ٹوپی والا برقع پہنا کر کمرے میں بند کر دیتی تھی۔ میں بہت حیران ہوتی کیونکہ میری عمر بہت کم تھی اور مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی تھی۔ ایک رات امی اور ابو کی بہت لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں بار بار ابو میرا نام لے رہے تھے۔ میں کمرے میں لیٹی خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے بچپن سے بہت سختی اور بہت مار پیٹ دیکھی تھی۔ میرا باپ ہر وقت امی کے ساتھ لڑتا رہتا تھا، میں اذیت کا شکار ہو جاتی۔ صبح ہوئی تو امی بولی، فاریہ میں تمہیں تمہاری خالہ کے گھر چھوڑ آؤں گی، تم خالہ کے گھر رہ لو گی نا؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، مجھے تو خالہ کا گھر شروع سے بہت پسند ہے۔ امی مسکرا دیں اور بولی، اپنا سامان پیک کر لو۔ میں نے جلدی سے اپنے 3 جوڑے بیگ میں ڈالے۔ ابھی ہم باہر نکلے ہی تھے کہ ابو گھر آ گئے، لیکن آج وہ تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ 2 مرد، ایک مولوی بھی تھا۔ ابو نے کہا، دیکھو فاریہ کی ماں، بیٹی کے سر پر لال دوپٹہ ڈال دو، میں اس کی شادی اپنے دوست سے کرنے لگا ہوں۔ میں نے ابو کے پاس کھڑے ان کے دوستوں پر نظر ڈالی تو خوف سے کانپنے لگی، وہ تو ان سے بھی چند سال بڑے ہی تھے۔ امی غصے سے بولی، دیکھو شاہد، اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے نا تو چپ کر کے اپنے دوست کو یہاں سے لے جاؤ، نہیں تو محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ ابو نے آگے بڑھ کر امی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگے، میرے سامنے زبان مت چلایا کرو، مولوی صاحب آپ نقاب پڑھانا شروع کریں۔ امی نے ابو کو دھکا دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ پھر انہوں نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور پولیس کو فون کر کے بلا لیا۔ میں خوف سے رونے لگی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی نے مجھے گلے لگا لیا اور بولی، بیٹی تمہیں یاد ہوگا نا کہ تمہارا باپ ساری زندگی مجھ سے لڑتا رہا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ بولی، تمہارا باپ 1 نمبر کا جواری ہے، اس نے جوئے میں میرا سونا ہار دیا، مگر میں نے فقط تمہارے لیے صبر کیا۔ میں نے سوچا کہ تم ایک عورت ہو، جب شادی کی باری آئے گی تو لوگوں کو کیا جواب دیتی پھروں گی کہ لڑکی کی ماں کو طلاق کیوں ہوئی تھی، مگر اب تو تمہارے باپ نے حد کر دی ہے، وہ تمہیں بھی جوئے میں ہار کے آ گیا ہے۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی شادی کی عمر نہیں ہے، مگر تم نے بہت قد کاٹ نکال لیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک پولیس آ گئی اور امی نے ابو پر بیٹی کی کم عمری کی شادی اور جوئے کا پرچہ کروایا تھا۔ ابو کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ امی نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے سلائی شروع کر دی، انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا۔ ابو 10 برس بعد جیل سے لوٹ چکے تھے، اب وہ بھی انسان بن چکے تھے۔ میری ماں نے بہتر فیصلہ کر کے 1 نہیں بلکہ 2 زندگیاں تباہ ہونے سے بچا لی تھی۔ تب اگر میری شادی ہو چکی ہوتی تو میں صرف بچے جننے والی مشین اور جواری، شوہر کی مار کھانے والی عورت بن چکی ہوتی، لیکن میری ماں کے درست فیصلے نے مجھے میرے قدموں پر کھڑا کر کے کامیاب کر دیا۔